اللہ دی قسمیں ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਨੂੰ ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ہے اوے عزیزو، ہمارا کوئی بیمار ہو جائے تو ہم قرآن پڑھنے کی بجائے قرآن کو گلوں میں ڈال لیتے ہیں۔ بناؤ جی مولوی صاحب تویز بناؤ دا منڈے دکان پائی، سب تو پہلے منڈے پتہ کی کیتا، انہیں دکان دی شرط تے بڑا سارا کر کے لکھیا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ قرآن اتنے لکھن واسطے آیا۔ بیٹے کی شادی، بیٹی کی شادی کر رہے، تاج کمپنی کا مہنگا قرآن پاک دیتا ہے، پورا سال ہو گیا ہاتھ نہیں لگاتے۔ اور یہ کیفیت میری نہیں، ہم سب کی، گھروں کے اندر سب کی کیفیت یہ موجود۔ یہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب ہے۔ اس نے اپنے سے پہلے جتنی بھی الہامی کتابیں ہیں ان کو منسوخ کر دیا ہے، اور ان میں سے کوئی بھی آج اپنی اصل صورت میں باقی نہیں۔ البتہ قرآن مجید الہامی کتابوں کی تعلیمات کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے پیغامات اور بہت سارے اعلانات کیے۔ سب سے پہلے جو بنیادی بات میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا وہ یہ ہے کہ ہر چیز کا انسان پہ کوئی نہ کوئی حق ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے بھی ہم پر کوئی حق ہیں۔ سب سے پہلا حق جو ہے کہ انسان اس کو صدق دل کے ساتھ تسلیم کرے۔ جب صدق دل کے ساتھ تسلیم کر لے اور پھر اس کتاب مبین کے اندر جو تعلیمات، جو حکم اللہ رب العالمین نے ارشاد کیے ہیں ان پر عمل پیرا ہو جائے، اور پھر ان تعلیمات کو، ان حکم کو سیکھنے کے بعد انسان جو ہے وہ آگے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرے۔ عزیز بھائیو، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ لوگوں، یہ کتاب حکمت جو ہے یہ اللہ کی طرف سے تم پر نصیحت آ گئی۔ جو تمہارے دلوں کا روگ ہے نا اس کا علاج بھی آ گیا۔ ہمارے دلوں کی بیماریاں، ہمارے دلوں کے جو زنگ ہیں، قرآن ان کو اتارنے کے لیے آتا ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ جب دلوں سے زنگ اتر جائیں، جب دلوں سے میل کچیل دور ہو جائے، پھر یہ قرآن مجید وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ انسان کے لیے ہدایت والی بنتی ہے، انسان کے لیے رحمت والی بنتی ہے۔ آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں، عرصہ دراز ہو چکا ہے ہم قرآن مجید سنتے ہیں۔ رمضان المبارک ہے، ہر طرف قرآن مجید پڑھنے کی صدائیں آتی ہیں، مساجد کے اندر تراویح ہوتی ہے، قیام اللیل ہوتا ہے، لوگ قرآن مجید کو سنتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن پھر ہدایت کیوں نہیں ہے؟ پھر قرآن ہمارے پر رحمت کیوں نہیں کر رہا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ، یہ دلوں کے لیے شفا ہے۔ جب دلوں کے اندر زنگ ہو، جب دلوں کے اندر انسان کے اندر خدا کی محبت دل کے اندر نہ ہو، تو پھر قرآن وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ نہیں ہوا کرتا۔ ہزاروں لوگ پڑھیں گے، تراویحوں میں پڑھا جائے گا، پھر اس کے بعد ایکسٹرا قیام اللیل کروایا جائے گا، مساجد کے اندر 2 بار قرآن مجید ختم ہوگا، سامعین پڑھیں گے، سپارے پڑھیں گے، 15 دن میں قرآن مجید مکمل کریں گے، 1 مہینے میں 2 مرتبہ قرآن مجید مکمل کریں گے۔ لیکن عزیزو وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، پھر یہ پیغام ہمارے لیے کیوں جاری نہیں ہوتا؟ آپ میموری کارڈ بھروانے کے لیے جب جائیں نا تو آپ اس کو کہیں جا کے کمپیوٹر والے کو کہ بھائی اس میں تلاوتیں کر دے، تو وہ یہ کہے کہ بھائی اس کے اندر وائرس ہے تو لہذا تلاوتیں نہیں ہو سکیں گی، تو آپ کہتے ہیں یار نہیں، بھر دے، کچھ نہیں ہوتا، کر دیں۔ بھائیو، جب وائرس ہو میموری کارڈ کے اندر تو پھر تلاوتیں صحیح طور پہ چلا نہیں کرتی۔ جب دلوں کے اندر حسد کا وائرس ہو، جب دلوں کے اندر بغض کا وائرس ہو، جب دلوں کے اندر کینے کا وائرس ہو، جب دلوں کے اندر لوگوں کے حقوق غصب کرنے کا وائرس ہو، پھر قرآن مجید وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ نہیں، قرآن قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں میرے اور آپ کے لیے وبال جان بن جائے۔ اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی ہے۔ کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، ادھر مذہب کتابوں میں، ادھر قرآن سنو۔
قرآن سینوں میں ہے، لیکن وہدی ورحمۃ للمؤمنین کیوں نہیں؟ قرآن روزانہ کی بیس پہ پڑھ رہا ہوں، سپارہ پڑھ رہا ہوں، نصف پڑھ رہا ہوں، ربع پڑھ رہا ہوں، ثلث پڑھ رہا ہوں، کیا وجہ کیا ہے؟ وہدی ورحمۃ للمؤمنین کیوں نہیں؟ رمضان تو رمضان ہے، غیر رمضان فجر میں قرآن مجید قاری صاحب پڑھتے ہیں، مغرب میں پڑھتے ہیں، عشاء میں پڑھتے ہیں، کبھی تیری آنکھ سے ایک آنسو کا قطرہ قرآن مجید سننے کی وجہ سے گرا ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وشفاء لما فی الصدور، دل بیمار ہو جائے نا، پھر قرآن مجید جو ہے وہ رحمت نہیں بنا کرتا، پھر قرآن مجید ہدایت نہیں بنا کرتا۔ اس لیے میری آپ سے آج کے جمعۃ المبارک کا خصوصی پیغام، پورا قرآن مجید نہیں پڑھ سکتے کوئی مسئلہ نہیں، یہ کوئی فرض نہیں ہے کہ قرآن مجید رمضان المبارک میں آپ نے مکمل کرنا ہی کرنا۔ اللہ کے بندوں، قرآن کا حق سب سے پہلا یہ ہے کہ اس کو سمجھ کے پڑھا جائے۔ 114 صورتیں، 540 رکوع ہیں، 6121 آیات ہیں، اس کی 7 منزلیں، یہ 30 پارے ہیں۔ اور بھائی مسلمان ہونے کا ثبوت دیجئے، کوئی ایک سورت، کوئی ایک آیت، کوئی ایک رکوع ترجمے کے ساتھ بھی آنا چاہیے۔ جب یہ معلوم ہو کہ اللہ بیان کیا کر رہا ہے، اس میں حکم کیا نازل ہو رہے ہیں، پھر انسان کا دل موم ہوتا ہے۔ رٹے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، رٹا بندہ لگاتا رہتا ہے اوپر سے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، قرب قیامت لوگ قرآن ان کے حلق تک ہوگا، نیچے نہیں اترے۔ یہی وجہ، پڑھنے والے پڑھتے جا رہے ہیں، لیکن عمل نام کی چیز نہیں ہے، دل موم نہیں ہے، آنکھوں سے آنسو نہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، یہ تمہارے دلوں کو درست کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس لیے اگر ہدایت اور رحمت طلب کرنا چاہتے ہو تو پہلے اپنے آپ کو قرآن مجید کے لیے اپنے دل کو صاف کریں، حسد سے دل کو صاف کریں، کینے سے دل کو صاف کریں۔ جب یہ بیماریاں تمہارے دلوں سے نکل جائیں گی، پھر قرآن بھی تمہارا محبوب ہو جائے گا، اللہ رحمان کا فرمان بھی تمہارا محبوب ہو جائے گا۔ عزیز بھائی، دلوں کے محبوب چینج ہو گئے، دلوں کے جو ہمارے ہیرو تھے وہ چینج ہو گئے۔ جب دنیا نے اپنے دل کے ہیرو چینج کیے، خدا نے اس قرآن مجید کو رحمت سے اٹھا لیا، ہدایت سے اٹھا لیا۔ صحابہ کرام ایک آیت پڑھتے تھے نا، وہ آگے نہیں جاتے تھے، پہلے اس آیت پہ عمل کرتے، پھر اگلی آیت سیکھتے، پھر اس پہ عمل کرتے، پھر آیت سیکھتے، پھر اس پہ عمل کرتے۔ قرآن مجید حفظ کرنا بڑی سعادت کی بات ہے، کوئی شک نہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلم، بہترین تم میں سے وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتے، کوئی شک نہیں۔ لیکن جب تک قرآن مجید کو ہم ترجمے کے ساتھ، معانی کے ساتھ، مفاہیم کے ساتھ، شروحات کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، قرآن سمجھ میں نہیں آئے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، یہ قرآن کا مضمون اتنا لطیف ہے، تمہارے ذہنوں کی گرفت میں نہیں آ سکتا، جس نے بھی اس کو سمجھنا اس کے معنی اور مفاہیم سے سمجھے۔ تو اس لیے اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی، تو میں نے اور آپ نے حفاظت یہ کرنی ہے کہ میں مسلمان ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے قرآن کا سب سے پہلا حق مجھ پر یہ ہے کہ میں قرآن مجید کو سمجھ کر کے، غور و فکر کر کے، افلا یتدبرون القرآن، قرآن پہ تدبر کر کے پڑھوں، تاکہ مجھے پتہ چلے اللہ اس میں کیا احکام بیان کر رہے ہیں، اس میں کیا حکم بیان کر رہے ہیں۔ زندگی میں ایک بات یاد رکھیں، کبھی بھی تمہارا معاشرہ درست نہیں ہو سکتا جب تک تم قرآنی تعلیمات سے روگردانی کرو گے۔ دنیا کا کوئی بھی علم اٹھائیں، دنیا کا کوئی بھی کام اٹھائیں جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان نہ کیا، تمہاری ساری کی ساری وراثت کو رب کے قرآن نے بیان کی، تمہاری ساری کی ساری سیاست کو رب کے قرآن نے بیان کی، تمہاری معاشرت کو رب کے قرآن نے بیان کیا، تمہارے حلال و حرام کو رب کے قرآن نے بیان کیا، تمہاری تجارت کو رب کے قرآن نے بیان کیا، تمہارے نکاح کو رب کے قرآن نے بیان کیا، طلاق کے مسائل ہو قرآن نے بیان کیا، نکاح کے مسائل ہو قرآن نے بیان کیا ہے۔ عزیزو، جب قرآن اتنے مفاہیم دے رہا ہے، اس کے باوجود میرے اندر سمجھنے کی ہمت نہیں ہے، میرے اندر تدبر کرنے کی ہمت نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے وَہُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، لوگ قرآن کو ہدایت کے لیے پکڑتے ہیں، لوگ قرآن کو رحمت کے لیے پکڑتے ہیں، نہ ہدایت ملتی ہے نہ رحمت ملتی ہے، کیونکہ ہم صرف اور صرف رٹا لگا رہے ہوتے۔ اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی ہے، تو میں بھی حفاظت کی ذمہ داری اٹھاؤں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، ہم اس کے محافظ۔ کوئی بندہ ہم میں سے قرآن کی حرمت کے لیے اٹھے یا نہ اٹھے،
اٹھ جائے تو اللہ کی توفیق ہے، نہ اٹھے تو قرآن مجید کے نہ ایک حرف میں کمی آنے لگی ہے، نہ ایک زیر میں کمی آنے لگی ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری پروردگار عالم اٹھا چکے۔ دیکھیں مکہ کے کافروں مشرکوں کو اللہ نے ازل سے اعلان کر دیا تھا، اور یہ صرف مکہ کے کافروں کے لیے نہیں، آج کے ملحد کے لیے بھی یہ پیغام ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِینَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ کہتے ہیں اگر تم کسی شک میں ہو نا، جو ہم نے چیز، جو ہم نے کتاب مبین واضح کتاب، اللہ کا معجزہ آخری نبی پہ جو کتاب مبین اتار دی ہے، فرمایا اگر تم اس کے بارے میں کسی شک میں ہو، مما نزلنا علی عبدینا، جو ہم نے اپنے بندے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتاب کو نازل کیا ہے، اگر تم اس کتاب کے اتارنے میں کسی شک و شبہ کے اندر ہو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کوئی ایک صورت لے آؤ، اگر تسی لے آؤ صورت، اللہ کہتے ہیں چیلنج ہے تمہیں قیامت کی دیواروں تک، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، نص قائم کر دی ہے اللہ نے، دلیل قائم کر دی ہے، قیامت آ سکتی ہے، کوئی بندہ قرآن جیسی مثل نہیں لے کر کے آ سکتا۔ اور یہاں پہ مجھے اس ضمن میں ایک واقعہ یاد آتا ہے، میں وہ آپ سناتا ہوں۔ عیسائیوں کا ایک بہت بڑا عالم ہر سال نا مسلمانوں سے مناظرہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ اللہ بعض بندوں کو قرآن کے تحفظ کے لیے چن لیتا ہے، اور جو چنیدہ لوگ ہوتے ہیں وہی اللہ ان کو یہ اعزاز دیتا ہے، وہ رب کے کلام کی تلاوتیں کیا کرتے ہیں۔ عیسائیوں کا ایک بہت بڑا عالم تھا، یہ نا مسلمانوں سے ہر سال مناظرہ کرنے کے لیے آتا۔ تو ایک سال ایسا ہوا وہ مسلمانوں کی نمائندگی کرتا ہوا مسلمانوں کی طرف سے آیا۔ کسی نے پوچھا تم تو عیسائی ہو، تم آج مسلمان کیسے ہوئے؟ اس نے کہا یہ ایک لمبی کہانی۔ اس نے کہا کوئی ایک واقعہ تو بتا نا کہ تو مسلمان ہو چکا ہے اور تو مسلمانوں کی رہنمائی کرتے ہوئے، مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے رب کے قرآن کی طرف سے آیا ہوا ہے، کوئی وجہ تو بتا نا۔ اس نے کہا میں عرب کا رہنے والا ہوں، میں نے سوچا کہ اللہ کے قرآن کو بدلوں۔ کہتا میں نے بڑی کوشش کی، میں کسی حافظ کے پاس جاتا تھا نا، اس کے سامنے رب کا قرآن پڑھتا تھا تو ظاہری بات وہ میری غلطی نکال دیتا تھا۔ کہتا میں نے سوچا کہ ایک عامی بندے کے پاس جاتا ہوں اور اس کے سامنے رب کا قرآن پڑھتا ہوں اور غلط ثابت کرتا ہوں۔ یہ بندہ گیا ایک عامی بندے کے پاس، عامی بندہ ہے، کوئی ریڑھی لگانے والا ہے، لیکن رہتا ہے عرب کا۔ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ بات سمجھیں، قرآن حفظ کرنا بہت اونچا مقام ہے، قرآن کو پڑھنا بہت اونچا مقام ہے، لیکن ریڑھیاں لگانے والے بھی قرآن کے فہم کو سمجھتے تھے، تاجر بھی قرآن کے فہم کو سمجھتے تھے۔ یہ بندہ گیا اس کے پاس، اسے جا کر کے کہتا ہے یہ دیکھو تمہارے قرآن میں لکھا ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ۔ اب آگے جو آخر والا ٹکڑا ہے نا وہ ہے وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اس جو عالم عیسائیوں کا تھا اس نے پڑھا وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ، میں آیت پڑھتا ہوں وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ جو عامی بندہ تھا نا اسے کہنے لگا یار میں حافظ تے نہیں، لیکن مینوں لگ رہا ہے کہ تو قرآن غلط پڑھ رہے ہیں۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ کہتا تو قرآن کی آیت پہ غور کر، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ، چور چوری کرے اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ جتھے اللہ سزا دیندا ہے نا اتھے اللہ رحم نہیں کرتا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ اس نے پڑھا ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ جہاں پہ اللہ سزائیں دیتا ہے اللہ رحم نہیں کرتا۔ تو قرآن کو مجھے لگ رہا ہے غلط پڑھ رہا ہے۔ کہتا اس دن سے میں نے ارادہ کر لیا، چاہے کوئی یامی ہو چاہے کوئی حافظ ہو، جب اس کی حفاظت کی ذمہ داری پروردگار عالم نے اٹھا لی ہے تو جو مرضی ہو رب کے قرآن کو نہیں بدل سکتا۔ محمد کا فرمان بھی سچا ہے، رب کا قرآن بھی سچا ہے، اللہ حفاظت کرتے ہیں۔ یہ کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، ایسے اسلام ممتاز نہیں، اس قرآن کے فہم کو سینوں میں سما رکھا ہے، اس قرآن کے فہم کو ہم نے اپنے وجود میں جگہ دی۔ اس لیے عزیز بھائیو، اگر دنیا میں ترقی چاہتے ہو نا، اگر دنیا میں کامیابی چاہتے ہو، معاشرت ٹھیک کرنا چاہتے ہو، سیاست ٹھیک کرنا چاہتے ہو، اپنا زندگی کا کوئی بھی معاملہ ٹھیک کرنا چاہتے ہو، رب کے قرآن سے وابستگی اختیار کر لو، اللہ کا قرآن تمہیں صحیح معنوں کے اندر رہنمائی دیتا ہوا نظر آئے۔ ہمارے تراویحوں کے اندر یہ عام معمول ہے، حافظ صاحب پڑھتے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، بس کوئی پتہ نہیں کسی کو قاری صاحب کیا پڑھ رہے ہیں۔ یہ تو افسوس کی بات ہے، سپارے 30 تو ایک الگ بات، سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا لوگ۔ اللہ کے بندو قرآن کا حق یہ ہے قرآن کو فہم کے ساتھ پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں، اللہ اس کے رسول کا بھی یہی فرمان۔ عزیز بھائیوں، قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اٹھا رکھی ہے، میری اور آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، میں اور آپ قرآن کے محافظ بن جائیں۔
सीनों में महफूज करें कुरान मजीद को, इसके फहम से आगाही लें। कुरान कहता क्या है, कुरान करता क्या है, कुरान समझाता क्या है। यह कोई आम किताब है, यह कोई मामूली किताब है। इसको पढ़ने वाले को जो अल्लाह ने एजाज दे रखा है ना, वो तो एक हदीसों में बयान हुआ। एक इमाम नाफे अलैहि रहमा मदीनातुर रसूल में बैठते हैं, अल्लाह का कुरान पढ़ते हैं। मदीनातुर रसूल में बगदाद से एक आदमी चलता है, फरमाते इमाम साहब मैं आपसे कोई दुआ करवाने के लिए नहीं आया, कोई आपसे कुरान सुनने के लिए नहीं आया, सिर्फ मैं इतना पूछने के लिए आया हूँ, जब आप गुफ्तगू करते हैं तो आपसे मुंह से खुशबू इतनी खूबसूरत क्यों आती। ये सवाल उसने किया इमाम नाफी अलैहि रहमा से, बगदाद से चला सिर्फ ये पूछने के लिए, इमाम साहब आप जब गुफ्तगू करते हैं तो आपके मुंह से खुशबू क्यों आती। इमाम साहब फरमाते हैं कि मैं एक दिन ख्वाब में था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे कंधे पे हाथ रखे, कहा इमाम नाफे तो रब का कुरान पढ़ता है, सुबह भी पढ़ता है शाम भी पढ़ता है, लोगों को पढ़ता भी है पढ़ाता भी है, सुनता भी है सुनाता भी है, मेरा दिल करता है कि मैं तेरे मुंह में अपना लुआबे दहन दाखिल करूं। कहता जिस दिन से मैं उस ख्वाब से बेदार हुआ हूं, उस दिन से लेके आज तक मैं जब भी गुफ्तगू करता हूं तो मेरे मुंह से खुशबुएं आया करती। ये इतना एजाज है कुरान मजीद पढ़ने। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन मुझे फरमाया, अबू हुरैरा मैं तुझे नसीहत ना करूं। फरमाया क्यों नहीं अल्लाह के रसूल, कीजिए। फरमाया अबू हुरैरा कुरान पढ़ा भी कर, पढ़ाया भी कर, सुना भी कर, सुनाया भी कर, सीखा भी कर, सिखाया भी कर। मैंने कहा अल्लाह के रसूल अगर ये मैं काम करूंगा तो मुझे मिलेगा क्या। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह के रसूल ने जो बात कही, मुसलमानों ये सब चीज़ें मेरे और आपके लिए हैं, मैं हाफिज़ हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारे एजाज मैं ही समेट जाऊँगा, आप भी समेट सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अबू हुरैरा कुरान पढ़ते पढ़ाते, सुनते सुनाते, सीखते सिखाते दुनिया से चले जाओगे। हदीस के जुमले हैं, अल्लाह तेरे मरने के बाद तेरी कब्र पे 70,000 फरिश्ते मुकर्रर करेगा जो रोजाना तेरे लिए बख्शिश की दुआएं किया करें। एजाज लीजिए, इसको कोई रूटीन ना समझे। अल्लाह का कुरान पूरे साल के लिए उतरा है। हमने समझा कि हम रमजानुल मुबारक में पढ़ेंगे, एक वक़्त तय करें कि मैंने ये पढ़ना ही पढ़ना है, बस 12 आयात पढ़ ले, 16 आयात पढ़ ले, एक रुबो पढ़ ले, रोजाना की रूटीन बनाए। खुदा की कसम खुदा जिंदगियों में रोन के ले आएगा, इज्जतें मिलेंगी, खुदा मुकाम मर्तबा अता फरमाते। जिन्होंने कुरान को सीने से लगाया खुदा ने उनको उरूज दी। जिंदगी हमेशा चाहते हो, मरने के बाद भी अगर जिंदगी पाना चाहते हो तो कुरान मजीद से जुड़ जाइए, कुरान मजीद से ताल्लुक बनाइए, कुरान मजीद से इसके साथ लगाओ लगाएं। तू बेचैन हो रब का कुरान पढ़ा कर, तुझे परेशानी हो रब का कुरान पढ़ा करे। कुरान मजीद में अल्लाह ने वाज़ेह कहा कि वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफा व रहमतुल लिल मुमिनीन, हमने इस कुरान को शिफा बना करके नाज़िल किया है। लेकिन मुझे यकीन नहीं है, मुझे डॉक्टर की गोली पे यकीन है, इंजेक्शन पे यकीन है, रब के कुरान पे यकीन है। 5-5 हज़ार रुपया ला के डॉक्टर ने फीसा भरने से कभी ये एतिकाद अकीदा बनाया आपने कि यार बाकी रब का कुरान शिफा है। हमें कोई मसला बन जाए, छोटा छोटा मसला बन जाए, डॉक्टर के पास, फौरन डॉक्टर के पास। अल्लाह कहते हैं वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफा व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला खसारा। हमने इस कुरान को मोमिनों के लिए शिफा बना करके नाजिल किया है। पढ़ोगे शिफाएं मिलेगी, पढ़ोगे दिल का जंग उतरेगा, पढ़ोगे अल्लाह रूहानियत अता करेंगे, पढ़ोगे तो खुदा ताला तुमको इज्जत उरूज और मकाम और मर्तबा अता फरमाते। कुरान की फजीलत बहुत है, बहुत मुकाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका बयान किया। हज़रत आयशा सुनिए, आप अवामुन्नास के लिए हदीस बयान कर रहा हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सैयदना आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो बंदा कुरान मजीद की तिलावत करता है कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह उसे मुअज़्ज़ज़ फरिश्तों का साथ नसीब करे। और जो बंदा रुक रुक के लुकनता ज़ुबान के अंदर, अल्लाह उसे 2 अजर अता फरमाते हैं। कितने अजर? 2 अजर, एक रुकने का, एक पढ़ने का। ये हदीस मेरे लिए, आपके लिए, ये रमजानी कुरान नहीं है, पूरे साल के लिए रब का कुरान जमीन पे उतरा है, पूरे साल के लिए पढ़ो। और अजीज भाइयों, एक और रिवायत सुनिए, हजरत अबू उमामा अल बहली रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान कल क़यामत के दिन, कुरान कल क़यामत के दिन अपने पढ़ने वाले की सिफारिश करे। और याद रखे सूरतुल बकरा और सूरत आले इमरान, ये 2 सूरतें बड़ी अजीम कुरान मजीद की सूरतें और लंबी सूरतें।
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری روایت کو ساتھ ملاتے ہوئے فرمایا جب بندہ اللہ کی عدالت میں قرآن پڑھنے والا پیش کیا جائے گا سب سے آگے سورۃ بقرہ سورۃ آل عمران مسلمان کی سفارش کے لیے کھڑی ہو۔ عزیزو یہ ساری حدیثیں میرے اور آپ کے فہم کے لیے، اور یاد رکھیں اس دنیا میں کوئی کسی کا وفادار نہیں، اس دنیا میں کوئی کسی کا وفادار نہیں، اللہ کی کتاب وفادار ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وفادار۔ دو باتیں سمجھیے، انسان جب دنیا میں ہوتا ہے تو قرآن اس کے ساتھ وفاداری کرتا ہے۔ مجھے آج ممبر رسول ملا ہے تو قرآن کی وجہ سے ملا ہے، آپ لوگوں کو کوئی مقام و مرتبہ معاشرے میں ملا تو قرآن مجید کی وجہ سے ملا ہے۔ اگر آپ قاری صاحب ہیں، آپ حافظ صاحب ہیں، تو آپ کو یہ قاری اور حافظ کا لقب قرآن مجید کی وجہ سے ملا ہے، اور دنیا کے لوگ آپ کا احترام کرتے ہیں، اور دنیا کے لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ کے مقام و مرتبے کو جانتے ہیں، لوگ آپ کو جگہ دیتے ہیں، لوگ آپ کے لیے کرسی چھوڑتے ہیں، لوگ آپ کے لیے مصلی چھوڑتے ہیں، لوگ آپ کے لیے حضرت عزت و افضائی کے معاملات کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس کے سینے کے اندر رب کا قرآن ہے، اس کے سینے کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ یہ دنیا کا مقام ہے، یہ دنیا میں قرآن وفاداری کر رہا ہے انسان کے ساتھ، یہ دنیا میں قرآن انسان کے ساتھ محبت اور پیار کر رہے۔ جب انسان مر جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ اپنی قبر سے باہر نکلے گا نا تو سورۃ آل عمران اور سورۃ بقرہ ایک پورا قرآن بلکہ پورا قرآن مجید ایک دبلے انسان کی شکل میں میدان محشر میں انسان کے سامنے کھڑا ہوگا۔ مجھے پہچانتے ہو؟ کہتا ہے میں تجھے نہیں پہچانتا۔ فرمایا میں رب کا قرآن ہوں، میرے ساتھ چل، آج میدان محشر میں تیری سفارش کر کے خدا سے تجھے جنت لے کر کے دیتا۔ عزیز بھائیو، قرآن ہمیشہ وفاداری کرتے ہیں انسان کے ساتھ۔ قیامت کا دن ہے، توجہ، بچوں کو قرآن مجید پڑھائیں۔ دنیا کی ساری ڈگریاں، دنیا کے سارے فنون یہ ایک عارضی فنون ہے، پڑھو گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہاں دنیاوی فائدہ انسان سمیٹ لے گا، لیکن جو قرآن کا فنون ہے، قرآن کا جو علم ہے، یہ اللہ رب العالمین نے ایسا علم بنایا ہے، اس کا فائدہ انسان کو دنیا میں بھی ہوتا ہے، اس کا فائدہ انسان کو مرنے کے بعد بھی ہوتا ہے اور قبر کے اندر بھی ہوتا ہے، اور جب انسان اللہ کی عدالت میں دوبارہ اٹھے گا تو تب بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ غور کریں، قرآن انسان کے ساتھ وفاداری کرتا ہے۔ جب انسان حافظ قرآن پڑھنے والا جب جنت میں چلا جائے گا نا، اتھے جا کے خواہش کرے گا اللہ میرے مال کتھے، اللہ میرا مکان کتھے، اللہ میری کوٹھیاں کتھے۔ اللہ فرمائیں گے مجھے یہ بتا دنیا میں کیا کرتا ہے؟ اللہ جی تیرا قرآن پڑھتا ہے ہم۔ فرمایا دنیا میں قرآن تیرا سنتے کون تھے؟ اللہ جی عمر مسجد کے نمازی سنتے تھے، اللہ نمازوں میں سنتے تھے، تراویح میں سنتے تھے، قیام اللیل میں سنتے تھے۔ اللہ فرمائیں گے وہ تو قرآن مجید دنیا میں سنتے تھے نا، اب جنت میں اندر تو کوئی بندہ تیرا قرآن نہیں نہ سنے گا، میں پروردگار عالم تو تلاوت کرتا چلا، اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل، جس طرح تم دنیا میں تلاوتیں کیا کرتے تھے تم اس طرح تلاوتیں کرتے چلے جاؤ، آج اس جنت کے اندر پروردگار عالم تیرا قرآن سننے کے لیے تیار ہے۔ قرآن وفاداری کرتا ہے۔ اب انسان پڑھنا شروع ہو رہا ہے، پڑھتا جا رہا ہے، منازل طے کرتا جا رہا ہے، سیڑھیاں چڑھتا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سیڑھیاں جو ہے نا اس کی مسافت اتنی ہے جتنی زمین و آسمان کی مسافت۔ بندہ پڑھتا جا رہا ہے، درجے چڑھتا جا رہا ہے، قرآن وفاداری کر رہا ہے، پڑھتا جا رہا ہے، چڑھتا جا رہا ہے، بناس کی سین آ گئی اور انسان کا مقام آ گیا۔ اب انسان کہے گا اللہ جی میرا مکان، اللہ جی میری کوٹھیاں۔ اللہ فرمائیں گے یہ قرآن جو تو پڑھتا رہا ہے، جو تو منزلیں چڑھ چڑھ کے آج ایک مقام پہ پہنچا ہے، اس کو پڑھایا کس نے تھا؟ اللہ جی میرے ابا جی نے۔ فرمایا وہ کہاں ہیں؟ اللہ جی وہ تو پھنسے ہوئے ہیں۔ فرمایا کدھر ہیں؟ اللہ جی وہ میدان محشر میں لائن میں لگے ہوئے ہیں۔ فرمایا جاؤ ان کو ڈھونڈ کر کے لاؤ۔ ڈھونڈ کر کے حافظ قرآن لائے گا، اور لانے کے بعد جب حافظ قرآن اور اللہ رب العالمین کہیں گے، فرشتوں سے کہیں گے 2 تاج ایسے لے کر کے آؤ، ایسے تاج لے کر کے آؤ۔ عزیزوں سنو، قرآن وفاداری کرتا ہے۔ اگر دنیا میں کسی کو وفادار بنانا ہے تو قرآن کو بنائیے، اگر کسی سے تعلق بنانا ہے تو قرآن سے بنائیے، اس سے بڑھ کے وفاداری کوئی نہیں ہے۔ یہ سیدھا رستہ بھی دکھاتا ہے، یہ انسان کو جنت کا داخلہ بھی عطا کرتا ہے۔ اللہ کہنے گے تیرے ابا جی کتھے، تیری اماں کتھے؟ یہ میدان محشر میں دوڑے لگائے ڈھونڈتا پھر رہے والدین کو۔ ابا جی پوری زندگی قرآن پڑھایا، محنت کی تھی، ریڑیاں لائیاں، ابا جی محنتیں مزدوریاں کر کے پسینے نہ شرابور ہو کے ابا جی ساڑھے قرآن دا بندوبست کر دے رہے، ابا جی ساڑھیاں روٹیاں دے بندوبست کر دے رہے، ابا جی آؤ ادھر 2 سپیشل نورانی تاج۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ نورانی تاج ایسے ہیں اس کی موتی کی جو قیمت ہے دنیا کائنات مل کر کے ادا نہیں کر سکتی، سروں پہ رکھا دیے گئے، پہنا دیے گئے۔
اب عزیزان گرامی ساری کائنات کے لوگ رشک کر رہے ہیں، اور یہ کون ہے اتنے خوبصورت؟ کوئی نبی ہے یا کوئی صحابی ہے، کوئی ولی؟ فرمایا کوئی بھی نہیں۔ فرمایا کون ہے پھر اللہ نے یہ اتنا بڑا مقام اور اعزاز کیوں عطا کر دیا؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن مجید پڑھایا، قرآن مجید سے محبت کروائی، قرآن مجید حفظ کروایا، یہ ان کے بچے پڑھتے رہے، علم حاصل کرتے رہے، اس پہ عمل کرتے رہے، آج پروردگار عالم نے ان کو یہ مقام اور اعزاز عطا کر دیا۔ عزیز بھائیو، آپ بھی قرآن مجید سے ہر انسان کا تعلق تین طرح کا ہوتا ہے۔ یہ آخری بات سنیے، بات ختم کرتے ہیں۔ یا تو بندہ قرآن پڑھنے والا ہوتا ہے یا پڑھانے والا ہوتا ہے۔ اگر نہ پڑھنے والا ہے نہ پڑھانے والا ہے تو پھر تیسرا تعلق جو انسان کا ہوتا ہے وہ پڑھنے پڑھانے والوں کا معاون ہوتا ہے، بس۔ اس کے علاوہ کائنات میں کوئی تعلق نہیں ہے قرآن سے۔ یا تو انسان پڑھنے والا ہے یا پڑھانے والا ہے یا پڑھنے پڑھانے والے کا معاون ہے، بس۔ اچھا، جنہیں پڑھیا وہ بھی جنت، جنہیں پڑھایا وہ بھی جنت۔ ہوں اسی رہ گئے گناہگار، اسی بھی تو جانا ہے نا۔ فیصل آباد کا نا ایک بزرگ ہے، وہ نا علماء کی بڑی خدمت کرتا ہے، حافظوں کی بڑی خدمت کرتا ہے، بڑا ان کے لیے بندو، اللہ نے پیسہ بھی اس کو دیا، اور وہ اس کی نظر سے کوئی حافظ گزرے سے ہی وہ بلاتا ہے اس کو، جو اس سے ہوتا ہے وہ کرتا ہے۔ کسی نے پوچھا بابا جی آپ ان حفاظ سے، ان قراء سے، ان علماء سے آپ اتنا پیار کیوں کرتے ہیں؟ کہندا یار اسی دا قرآن نہیں پڑھ سکے، اسی قرآن نہیں پڑھ سکے، جدو قیامت والے دن حافظ جنت چ جانا ہے نا، کسی بھی حافظ کی نظر اس بزرگ تے پی گئی نا تو انشاءاللہ ساڈا بھی بیڑا پار ہو جانا ہے۔ میں اس لیے خدمت کرتا ہوں، میں اس لیے محبت کرتا ہوں ان سے، میں اس لیے پیار کرتا ہوں ان سے۔ عزیز بھائیو، اب دیکھیں جو پڑھتا تھا وہ بھی جنت میں، جو پڑھنے پہ لگاتا تھا وہ بھی جنت میں۔ اب جب یہ دونوں ماں باپ بیٹا جنت میں جا رہے ہیں، اللہ پوچھیں گے وہ تمہیں پڑھن پڑھانا لینا کوئی معاون بھی تو ہے سی؟ اللہ جی تھی، فرمایا جاؤ ذرا چکر لگا کے آؤ۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک حافظ قرآن اپنے 10 رشتہ داروں کو جہنم سے آزاد کروا کے جنت کا داخلہ عطا فرمائے، 10 رشتہ داروں کو۔ عزیز بھائیو، اس لیے یہ قرآن وفاداری ہر موڑ میں کرے گا، دنیا میں بھی وفاداری کرتا ہے، اور قرآن قیامت کے دن بھی وفاداری کرے گا۔ تیرے ساتھ ہی نہیں، تیرے ماں باپ کے ساتھ بھی وفاداری کرے گا، جو پیچھے کھڑے ہو کے سامعین سنا کرتے تھے ان کے ساتھ بھی قرآن وفاداری کرے گا۔ لیکن ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہم نے قرآن مجید کو قرآن سمجھا ہی نہیں۔ یاد رکھو یہ بات، دھیان سے توجہ سے سماعت فرمائیں، یہ قرآن جو ہے نا، قرآن اس امت کی عظمت کا نشان ہے، اس امت کی عظمت کا نشان ہے۔ جو امتیں اپنی عظمت کو بھول جاتی ہیں خدا ان کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ وہ معزز سے زمانہ میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تارکے قرآن ہو کر، قرآن موجود ہے لیکن پریشانیاں اتنی اتنی پریشانی ہے، ہر بندہ مجبور ہے، ہر بندہ بس اس طرح کے معاملات بن چکے ہیں، یا تو پیسہ آ جائے، اگر پیسہ نہیں تو موت، بس۔ کیونکہ اللہ نے یہ قرآن اس امت کو عظمت کے طور پہ دیا، اور جب اس لوگوں نے، اس امت کے لوگوں نے اس عظمت کا خیال نہیں کیا، قرآن اللہ رب العالمین نے ذل و رسوا کر دیا۔ مجھے خدا نے تھوڑی بہت عزت دی، اگر میں اپنی اس عزت کا احترام ہی نہ کروں تو میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں بھائی۔ جو لوگ اپنی کتاب مبین کی عزت و احترام نہیں کرتے، خدا ان کی عزت اور احترام بالکل نہیں کرتے۔ اسی ساڈا اپنا تسی معاشرہ دیکھ لو، اللہ دی قسمیں اسی قرآن پاک نو جھوٹیاں قسمیں چکن واسطے رکھا ہے۔ 1-2 لاکھ روپے دا مسئلہ ہوئے ساڈا، اسی چکنے ہیں قرآن پاک نو، آجی مینوں قرآن دی قسم ہے۔ اوے عزیزو، ہمارا کوئی بیمار ہو جائے تو ہم قرآن پڑھنے کی بجائے قرآن کو گلوں میں ڈال لیتے ہیں۔ بناؤ جی مولوی صاحب تویز بنا ہوئے دا، منڈے دکان پائی، سب تو پہلے منڈے پتہ کی کیتا، انہیں دکان دی شرط تے بڑا سارا کر کے لکھیا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ قرآن اتنے لکھن واسطے آیا۔ بیٹے کی شادی، بیٹی کی شادی کر رہے، تاج کمپنی کا مہنگا قرآن پاک دیتا ہے، پورا سال ہو گیا ہاتھ نہیں لگاتے۔ اور یہ کیفیت میری نہیں، ہم سب کی، گھروں کے اندر سب کی کیفیت یہ موجود۔ ایک بچی تھی نا چھوٹی، اس کے چاچو نے اسے عید دی تو کہنے لگا ابو اس کا بیٹا یہ عید مجھے پکڑا دے، جب عید آئے گی نا، وقت عید کا قریب آئے گا تو مجھ سے یہ پیسے لے لینا۔ کہندی ابا جی نہیں تواڈے کو لگ جانے نے، پر پتر کسی بھرا نوں پڑھا دے، کہندا ابا جی انہاں بھی کھا لینے، بیٹا پھر کسی دراز میں رکھ دے، کہتا ابا جی وہاں پہ بھی بھائی اٹھا لیں گے۔ باپ تھوڑا سا سائڈ تے ہویا، انہیں چپ کر کے پیسے چکے تے قرآن پاک چ رکھ چھڑے۔ باپ بڑا حیران ہویا، انہیں کہا بیٹا قرآن مجید میں پیسے تو نے کیوں چھپائے؟
مجھے پکڑا دیتی, بھائی کو پکڑا دیتی, دراز میں رکھ دیتی. کہندے ابا جی ساڈے گھر چ ایک واحد کتاب ہے جنوں سال چ کوئی ہاتھ نہیں لاؤندا, میں اسے واسطے پیسے اتنے رکھے تاکہ میرے پیسے محفوظ ہو جائیں. مٹیاں پئیاں ہوئیاں ساڈے قرآن پاک تے, اسی یا رمضان چ صاف کرنا ہے. جب قرآن کے ساتھ تم نے بے وفائی کی ہے تو قرآن تم سے وفاداری کرے. اس لیے عزیزو یہ ایک آپ کو بہترین وہدی و رحمت للمؤمنین کا میں نے ایک مختصر سا پیغام دیا. اگر چاہتے ہو نا کہ قرآن ساڈے واسطے ہدایت رحمت بنے تو پھر ویرو قرآن پاک نال پیار کرو. یا ایھا الناس, اے لوگو, قد جاءتکم موعظہ, اے نصیحت آ گئی ہے. اے دیکھ لیا جو نصیحت اس تو بعد کچھ نہیں. وشفاء لما فی الصدور, کوئی بیمار دل لے, کوئی تکلیفات دے اندر لاچار ہے, کوئی مصیبت اور پریشانی کے اندر ہے, ہم نے اس کتاب مبین کو شفا بنا کر کے نازل کیا ہے. تم اس کو پڑھتے جانا, ہم ہدایت بھی دیتے چلے جائیں گے, ہم رحمت بھی کرتے چلے جائیں گے. اس لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آخری نبی مانتے ہو اور اس کتاب کو اگر آخری کتاب مانتے ہو تو پھر میرے بھائیوں بات مختصر یہ ہے کہ اپنی زندگی میں قرآن مجید کو اتارو. ایک ہی ساڑے کو کتاب ہے, نہ فزکس پڑھن دا ثواب ہے, نہ بایو پڑھن دا ثواب ہے, نہ کیمسٹری پڑھن دا ثواب ہے, کوئی یونیورسٹی دیا کتابیں پڑھن دا کوئی ثواب کوئی نہیں. ایک ہی کتاب ایسی ہے جدا پڑھن دا ثواب. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے نا, جو بندہ ایک حرف پڑھتا ہے, ایک حرف, اللہ اسے 10 نیکی عطا کرتے ہیں. اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے, الف 1 لام 2 میم 3, جو بندہ الف لام میم پڑھتا ہے اللہ 30 نیکی کھاتے میں لکھ دیتے ہیں, 30 نیکی. اور اس سے بڑھ کے اعزاز کیا ہے؟ اور پھر رمضان میں تو اللہ خیر کرے اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا دیتے. تو اس لیے قرآن مجید کو ثواب کی نیت سے اور نیکی سمجھ کے پڑھیں. اور دوسری اور آخری بنیادی بات جو ہے, عزیز بھائیو, جہاں پہ آپ کی اور آپ کے نوع انسانیت کی تکمیل ہو, جہاں پہ اللہ رب العالمین کی کتاب کو پڑھایا جائے, میری اور آپ کی ذمہ داری ہے میں وہاں پہ آپ کے لیے معاون بن جاؤں. میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا, مسجدہ بنا کے چندے منگن کی ضرورت نہ ہوئے, مسجدیں بنا کر کے بل مانگنے کی ضرورت نہ ہو, مدارس کو فنڈ اکٹھا کرنے کی ضرورت نہ پڑے. ہم مسلمان, یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے یار. یہاں پہ بندہ مدرسہ بنا کے آپ کے بچوں کی فکر کرتا ہے, اپنے بچوں کی نہیں کرتا. میں تو یوں کہتا ہوں, ہم مدارس میں پھرتے ہیں نا, اکثر جڑے انتظامیہ منتظمین ہوتے ہیں نا, مدارس کے صدر جو ہوتے ہیں, جو مدیر التعلیم ہوتے ہیں, ان کی اولادیں نہیں پڑھتی, وہ کسی یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہوتی, وہ فکر ہی نہیں نہ ہوتا. وہ آپ کے بچوں کا فکر کرتے ہیں, وہ ہماری فکر کرتے ہیں. تو اس لیے یا تو قرآن پڑھنے والے بن جاؤ, اگر پڑھنے والے نہیں ہیں تو پھر پڑھانے والے بھی ظاہری بات نہیں بنو گے. جب پڑھنے پڑھانے والے نہیں ہو تو پھر کیا ہو, پڑھنے پڑھانے والوں کے معاون. ایک بچے کو زندگی میں ضرور پڑھا کے جا, ایک بچے, کوئی بھی ہو, وہ برادری کا ہو, وہ اپنا ذاتی بیٹا ہو, وہ یا کسی محلے کا قریب ہو, کسی ایک بچے کو ضرور زندگی میں پڑھا کے جانا. یقین مانے وہ یہ ثواب دیکھنا کتنا ثواب ملتا ہے. میں نے پڑھا اپنے استاد سے, میرے استاد نے پڑھا اپنے استاد سے. یہ ایک سند چلتی ہے, سند کتنی سند ہے, چلتی چلاتی چلتی چلاتی جا پہنچتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک. دنیا میں قرآن کا ایک حرف میں پڑھتا ہوں, اللہ اس کا ثواب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرتے. یہ اتنا بڑا ثواب ہے. لڑی کی لڑی پوری چلتی ہے. میں نے پڑھا, میرے ماں باپ کو ثواب ہے, میرے ماں باپ نے پڑھا, ان کے ماں باپ کو ثواب ہے. بھائیو یہ صدیاں, یہ لڑیاں چلتی ہیں, پھر چلتی چلاتی پھر جاتی ہیں وہ طویل لمبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک. میرے ثواب سے رسول مستحق نہیں, لیکن اللہ نے یہ قانون بنا دی ہے کہ یہ اتنا عظیم کام ہے, یہ قرآن مجید پڑھنا پڑھانا اتنا عظیم کام ہے, تم پڑھو گے تمہیں بھی ثواب ملے گا, تمہاری نسلوں کو بھی اللہ ثواب عطا کرے. تو اس لیے میرے بھائیو, قرآن مجید میرے اور آپ کے لیے ہدایت اور رحمت تب ہی ہے جب میں قرآن مجید کو صحیح فہم کے ساتھ, اچھے اسلوب کے ساتھ, محبت اور پیار کے ساتھ پڑھوں گا. تو یہ بات یاد رکھیں, اس کو ذہنوں میں بٹھا لیں, رٹے لانا کچھ نہیں بڑھنا. اگر بہودن و رحمتن ہدایت لینا چاہتے ہو, رحمت لینا چاہتے ہو, پھر قرآن کو فہم کے ساتھ پڑھنا ہے. ایک سورت, ایک آیت, ایک رکوع,
ایک पारा जिंदगी में ज़रूर तर्जमे के साथ पढ़े, इंशाअल्लाह आपके सामने पूरी ज़िंदगी और दुनिया और आखिरत के मामले खुल करके आ जाएंगे। आपको फिर मसाइल पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, विरासत के मसाइल क्या हैं, फला मसाइल क्या हैं, जादू जिन्नात आ जाते हैं, क्या करें। भाइयों, जब ये कुरान पढ़ोगे तो कुरान में तो हर चीज़ वाज़े तौर पर लिखी है, इसमें ये अल्लाह ने बयान की है, इसमें ये अल्लाह ने बयान की है। अल्लाह मालिक से दुआ है, अल्लाह मुझे और आपको कुरान मजीद पढ़ने पढ़ाने की तौफीक नसीब फरमाए, पढ़ने पढ़ाने वालों के मामिन बनने की अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ भाइयों दोस्तों, हमने पिछले जुमे भी ऐलान किया था, इस जुमे में भी मेरे भाइयों मस्जिद के लिए रमज़ानुल मुबारक के अंदर हम आपसे दरख्वास्त करते हैं। तो ये